پانی بند کر دیا تھا ظالموں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے۔ علی اصغر کو پیاس لگی، جو 6 مہینے کے بچے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے لخت جگر کو لے کر دریائے فرات کے کنارے جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی دشمن نے دور سے تیر مارا اور علی اصغر کے گلے پہ وہ تیر لگی اور وہیں پر علی اصغر شہید ہو گئے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، اتنے میں دروازے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلمہ تم چھپ جاؤ، میں چھپ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ جب یہ حضرات تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں، اپنی کملی میں، جو سیاہ کلر کی کملی تھی، کالی کملی تھی، اس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اس چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، اور آپ نے فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو اپنے سے قریب کر اور ان کو آگ سے دور رکھ۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس طرح اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی موقع سے آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگیوں کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے، بہترین پاک کرنا۔
اس آیت مبارکہ سے پہلے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے اور اس آیت مبارکہ کے بعد ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ پتہ چلا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی اہل بیت میں داخل اور شامل ہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ، ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری چیز وعطرتی، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ قرآن اور حدیث میں بہت بلند بتایا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر یہ بتایا گیا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خواب کے ذریعے، حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کے خواب کے ذریعے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خواب کے ذریعے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی، اور یہ تقدیری فیصلہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے اور مظلومانہ طریقے سے شہید ہوں گے، اور اس دن شہید ہوں گے جو دن ازل سے ہی فضیلت والا دن ہے، عاشورہ کا دن، محرم کی 10ویں تاریخ، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے فضیلت والا دن ہے عاشورہ کا دن۔ اس فضیلت والے دن کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی بات ہے۔ شہادت حسین کی وجہ سے عاشورہ کا دن فضیلت والا دن نہیں ہے، بلکہ شہادت حسین سے پہلے ہی سے عاشورہ کا دن فضیلت والا دن ہے۔ اس فضیلت والے دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو قبول فرمایا، اور اس کے لیے کربلا کے میدان کو سجایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ واقعہ یہ ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید تخت پر بیٹھا، تو یزید نے دنیا کے تمام ملکوں کے نام خط لکھے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط مدینہ منورہ بھی بھیجا، مدینہ منورہ کے گورنر عتبہ بن ولید کو، اور اس خط میں جہاں یہ لکھا تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں تخت پر بیٹھا ہوں، تو مدینہ کے تمام انسانوں سے میرے ہاتھ پر بیعت لی جائے، اور خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جائے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے مسجد نبوی کے اندر تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور اس نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اس نے وہ خط پڑھ کر کے سنایا کہ اس خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یزید کی بیعت جو ہے مدینے کے سارے لوگ لیں، اور خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیعت لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کو حکومت کا اہل نہیں سمجھتا، وہ اس تخت کا اہل نہیں ہے،
اس لیے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ صاف صاف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک دن کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ دوسرے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر کوفہ کے مسلمانوں کے بہت سارے خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا حکمراں مانتے ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے آپ کے والد محترم کو اپنا خلیفہ چنا تھا، ان کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا تھا، ان کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی۔ ان کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کو ہم بادشاہ نہیں تسلیم کرتے، ہم تو آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور امام مانتے ہیں۔ روایت کے اندر آیا ہے تقریباً 12,000 خطوط کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام لکھے تھے کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، اور پورا کوفہ آپ کا منتظر ہے کہ آپ آئیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، خاص طور سے ان 5 صحابہ سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان حضرات سے آپ نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانا ہے، اس لیے کہ کوفہ والے بڑے دھوکے باز ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم کو بھی دھوکہ دیا اور انہیں شہید کیا۔ پہلے آپ کوفہ کا جائزہ لے لیں، کسی اپنے قریبی آدمی کو کوفہ بھیجیں کہ وہ کوفہ والوں کا جائزہ لیں اور پھر آپ کو خبر کریں، جیسی بھی حالت ہو اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ چنانچہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا، وہاں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے اور حالات کی اطلاع دینے کے لیے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ گئے تو وہاں پہ کوفہ والوں نے ان کی بہت آہ و بھگت کی، ان کا زبردست استقبال کیا، ان کا اکرام کیا، ان کو پلکوں پہ بٹھایا اور خوب عزت کی، ادب احترام سے وہ پیش آئے، اور تقریباً 12,000 کوفہ کے مسلمانوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر کے کوفہ کی حالات سے آگاہ کیا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں اور لوگ آپ کے منتظر ہیں، اور اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی امامت کی اور بیعت کی ہے، آپ کی حکمرانی کی بیعت کی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو اتنے سارے لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں، اور پھر آخر میں مسلم بن عقیل نے بھی خط لکھا ہے کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، ہمیں وہاں جانا چاہیے، کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جانے کے لیے تیار ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور منع فرمایا کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والے بہت دھوکے باز ہیں۔ لیکن آپ نے جب ارادہ کر لیا تو آپ نکل گئے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، تقریباً 72 افراد کو آپ نے ساتھ لیا، اور پھر آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب عراق کے قریب پہنچے تو وہاں پر آپ کو یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 ساتھیوں کو کوفے والوں نے شہید کر دیا۔ کیا واقعہ ہوا شہید کرنے کا؟ اب تک تو سارے کوفے والے ساتھ تھے مسلم بن عقیل کے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، لیکن ایک دم سے خلاف ہو گئے۔ کیسے؟
جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تھے، اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، جو صحابی رسول ہیں۔ کسی خبر دینے والے نے یزید کو یہ خبر دے دی کہ اگر آپ نے نعمان بن بشیر کو کوفہ سے نہیں ہٹایا اور اس کی جگہ پہ کسی دوسرے گورنر کو نہیں رکھا تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو فوراً یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو گورنری سے ہٹا کر اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد ایسا شخص تھا جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اسے دشمنی تھی۔ اس کو جب کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو اس نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں کوفے والوں پر، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، طاقت اور قوت کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور گرفتاری کرنی شروع کر دی، اور پورے شہر کے اندر، کوفہ کے اندر کرفیو لگا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی مسلم بن عقیل یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کر چکے تھے، وہ ڈنڈے اور لاٹھی کے خوف سے اور ڈر سے سب کے سب نے بیعت توڑ دی اور وہ سب ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ 2 آدمیوں کو شہید کروا دیا۔ اس شہادت کی خبر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملی، آپ تو نکل چکے تھے مکہ مکرمہ سے، عراق کے قریب پہنچ چکے تھے، تو آپ نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ جو لوگ واپس ہونا چاہتا ہے مکہ مکرمہ وہ واپس ہو جائے، لیکن کوئی بھی واپس نہیں ہوا، اور سب نے یہ بات کہی کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قاتل سے بدلہ لیں گے اور ہم سفر کو جاری رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو حر بن یزید کے لشکر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول، مجھے آپ کو روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو روک دوں اور کوفہ کی طرف بڑھنے نہ دوں۔ انہوں نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ ایسا کام کرو جس میں تمہاری بات بھی بن جائے اور میری بات بھی بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کربلا کی طرف جاتا ہوں، تو آپ کو کربلا کی طرف جانے دیا گیا۔ 3 محرم الحرام سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، 72 افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمرو بن سعد کے ساتھ 3000 کا لشکر بھیجا۔ جب عمرو بن سعد اتنے بڑے لشکر کو لے کر کے آیا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانا ہے، آپ کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط میری مان لی جائے۔ میں 3 شرطیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک شرط مان لو۔ انہوں نے کہا آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ
یا تو مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے، دوسری شرط یہ ہے یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف واپس جانے دیا جائے کہ میں وہاں جہاد کرتا رہوں اور پھر جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں، اور تیسری شرط یہ ہے یا تو مجھے یزید سے ملاقات کرنے دیا جائے تاکہ میں براہ راست اپنا معاملہ حل کر لوں یزید سے۔ یہ تین شرطیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے رکھی۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو لکھ کر کے بھیجا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ نواسۂ رسول تین شرط میں سے کوئی ایک شرط مانگ رہے ہیں، تو آپ کو تو ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لینا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے۔ وہاں پر ایک دشمن رسول اور دشمن خدا بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص جس کا نام ہے شمر ابن جوشن۔ اس نے ابن زیاد کو یہ رائے دی کہ ابن زیاد، آپ حسین کو مہلت نہ دیجئے، اگر آپ نے حسین کو مہلت دے دی آج تو آپ کے ہاتھ سے حسین نکل جائے گا اور کوفہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن سعد نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کسی سخت آدمی کو سپہ سالار بنا کر کے حسین سے مقابلے کے لیے بھیجیے، یا تو آپ اپنے ہاتھ پر حسین سے بیعت لیجئے یا حسین کو قتل کر دیجئے۔ بس یہی دو کام، ان دو کاموں میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوفہ آپ کے ہاتھ میں رہے اور آپ یہاں کے گورنر بنے رہیں تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم سے اچھا سپہ سالار کون ہو سکتا ہے، تم ہی چلے جاؤ۔ تو شمر ابن جوشن کو ابن زیاد نے اور لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد جب شمر ابن جوشن آیا ہے تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا تو تم ابن زیاد کی بیعت میرے ہاتھ پر لو، ان کو تسلیم کرو، یا نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا تو بیعت کرو ابن زیاد کی میرے ہاتھ پر یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق گو تھے، حق پرست تھے، حق پر جان دینے والے تھے، لیکن باطل کے سامنے سر جھکانے والے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے تو اچھا یہ ہے کہ میں جہاد کرتے کرتے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں، لیکن میں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ کا محاصرہ کر لیا گیا کربلا کے میدان میں۔ ایک بڑے لشکر نے آپ کو گھیر لیا، اور اس لشکر میں وہ تمام افراد بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد کی لاٹھی کی وجہ سے اور اس کے ڈنڈے کی وجہ سے اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا، اور آپ کو اور اہل بیت کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ سب لشکر میں شامل تھے۔ آپ نے کہا کہ جنگ مجھے قبول ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ عمرو ابن سعد نے بہت بڑا لشکر ابن سعد لایا تھا، ابن زیاد نے بہت بڑا لشکر بھیجا تھا۔ ادھر صرف 72 افراد ہیں اور سامنے میں ایک روایت میں 22,000 کی فوج ہے، 22,000 کا لشکر ہے۔ 22,000 کے مقابلے میں صرف 72 افراد۔ سن 7 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے جن کا نام علی اصغر ہے، 6 مہینے کے ہیں، 6 ماہ کے ہیں، انہیں پیاس لگی۔ آپ کی بہن
سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی علی اصغر کو پیاس لگی ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ پانی ختم ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں، اور پاس میں ہی جہاں دشمنوں کا لشکر تھا، ظالموں کا لشکر تھا، وہاں دریائے فرات تھا۔ دریائے فرات پہ انہوں نے پہرے بٹھا دیے تھے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو پانی نہیں دینا ہے۔ پانی بند کر دیا تھا ظالموں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے۔ جب علی اصغر کو پیاس لگی، جو 6 مہینے کے بچے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے لخت جگر کو لے کر دریائے فرات کے کنارے جاتے ہیں، پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں ہی دشمن نے دور سے تیر مارا اور علی اصغر کے گلے پہ وہ تیر لگی، اور وہیں پر علی اصغر شہید ہو گئے۔ معصوم بچے کی لاش کو لے کر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی خیمے کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو آپ کی بہن ہیں، وہ دیکھ کر کے تڑپ جاتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں، اور خیمے کے اندر ایک کوہرام سا برپا ہو جاتا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے اس معصوم بچے علی اصغر کی لاش کو دیکھ کر۔ اور جس مظلومانہ طریقے سے ان کو تیر مارا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، اہل بیت کی خواتین میں اور اہل بیت کی مستورات میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ لیکن سیدہ زینب صبر کی تعلیم دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ صبر کرو، اللہ کے راستے میں یہ بچہ شہید ہوا ہے۔ جنگ کی شروعات ہو چکی ہے، اور 10 محرم الحرام کو جمعہ کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ پوری رات، جمعے کی رات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عبادت کی، آہوزاری کی، دعا میں پوری رات گزار دی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ سر تو کٹا سکتے ہیں، لیکن ظالم حکمران کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ یہ چیز قابل قبول نہیں۔ ایسی شجاعت اور بہادری اور ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ نے سر نہیں جھکایا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر، جس کا نام ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر جو 18 سال کے تھے، انہوں نے بھی خوب شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور کئی دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا، بالآخر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب علی اصغر کی لاش کو خیمے کے اندر لے کر آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو پھر خیمے کے اندر کوہرام برپا ہو جاتا ہے، لیکن صبر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، آپ کی بہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، آپ کو صبر کی تعلیم دیتی ہیں۔ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اور بھی جتنے بھی افراد تھے وہ شہید ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے 72 افراد شہید ہوئے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں جو 72 افراد تھے یہ شہید ہوئے، اور دشمنوں میں سے 88 لوگ جہنم رسید ہوئے اور قتل ہوئے ہیں۔ اپنے سے زیادہ کو قتل کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، ان کے ساتھیوں نے۔ بالآخر انس نخعی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر تلوار سے وار کیا، اور پھر شمر ابن جوشن نے آپ کو آپ کے جسم کے اوپر جو ہے نیزہ مارا، اور آپ کے بدن کو جو ہے زخمی کیا، اور اس طریقے سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے ظہر کا وقت آ گیا تھا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کچھ ساتھیوں سے کہ دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور کچھ ساتھیوں سے فرمایا کہ نماز میں شامل ہو جاؤ، ظہر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے۔ زخمی حالت میں بھی جہاں 70 سے زائد
جسم مبارک کے اوپر، اس جسم مبارک کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مشابہ تھے، اس بدن مبارک کے اوپر 70 سے زائد تیر اور تلوار کے زخم تھے، اس حالت میں بھی جماعت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ آپ نے نماز کا پیغام دیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سجدے کی حالت میں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے سر کو نیزہ پر رکھ کر اور کربلا کے میدان میں دشمنوں نے گھمایا۔ اس طریقے سے اور آپ کے بدن مبارک کی اور آپ کے سر مبارک کی بے ادبی کی دشمنوں نے، ظالموں نے، اور جب آپ کا سر تشت میں رکھ کر کے ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لب اور ہونٹ مبارک کو حرکت دی، یعنی بے ادبی، بے احترامی کی، گستاخی کی، چھڑی سے ہلا رہے تھے آپ کے ہونٹ مبارک کو۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں کہ او بدبخت ابن زیاد، تم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ کو چھڑی سے گھما رہے ہو اور بے ادبی کر رہے ہو، چھیڑخانی کرتے ہو، اس منہ کو اور اس جگہ چھیڑخانی کرتے ہو جس جگہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، جس منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی تھی اور آپ نے بوسہ دیا تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن دیا تھا، اس منہ پر تم اپنی چھڑی سے بے ادبی کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ تم سے بڑا بدبخت اور لعین کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، جو بھی شریک تھے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں، ان تمام کا حشر دنیا کے اندر بہت ہی برا ہوا، بہت ہی دردناک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو موت عطا فرمائی ہے۔ خود ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ 5 سال کے بعد سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور سن 66 ہجری میں مختار ابن عبید نے اسی طریقے سے ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس کی زبان پر چھڑی سے ہلا کر کے اور یہ بات کہہ رہا تھا کہ تم نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تم نے اس طرح بے ادبی کی تھی اور ان کی شان میں گستاخی کی تھی، آج دیکھو تمہارا حشر بھی کتنا برا ہو رہا ہے۔ اور ایک شخص فرماتے ہیں، ایک شخص کی روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے سر کو کاٹ کے لایا گیا، نیزے پہ گھمایا گیا اور جامع مسجد کے پاس لایا گیا تو آواز برپا ہوئی، آواز گونجی، وہ دیکھو آ گیا، وہ دیکھو آ گیا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابن زیاد کے سر میں ناک کے ذریعے سے ایک سانپ داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ سانپ ناک کے راستے سے اس کے سر میں داخل ہوا اور واپس نکل گیا۔ تو دردناک موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتلان حسین کی قسمت میں لکھ دی تھی، اور دردناک طریقے سے ان تمام حضرات کی موت ہوئی ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، یا جنہوں نے بے دردی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ بہرحال میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، کربلا کا پیغام اور شہادت حسین کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان حق پر جان دینے والے بن جائیں، لیکن حق کے خلاف اپنے سر کو نہ جھکائیں۔
باطل کو قبول نہ کریں، باطل کو قبول نہ کریں بلکہ حق پر زندگی گزاریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمائیں اور ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزاریں، باطل کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکائیں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے شہادت حسین کا اور کربلا کے میدان کا، اور کربلا کے میدان کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان نماز کی پابندی کریں۔ کربلا کے میدان کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ شہادت حسین کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان روزہ رکھیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دامن کو آراستہ کریں اور سنت اور شریعت کے خلاف زندگی نہ گزاریں۔ شجاعت اور بہادری اور ثابت قدمی یہ اپنی زندگی میں لائیں، یہ پیغام اور میسج ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ باقی شہادت حسین کے دن جتنے بھی بدعات اور خرافات ہیں ان سب سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ شیعوں کا شیعوں کی ایجاد کردہ بدعات ہیں اور رسم و رواج ہیں، جو بھی 10 محرم الحرام کو دنیا میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ تعزیہ بنانا اور نکالنا ہو، چاہے وہ جلوس بنانا اور نکالنا ہو، ڈھول تاشے ہوں اور غم کرنا ہو، سبیلے لگوانا ہو اور کھچڑا بنانا ہو، جتنے بھی رسم و رواج اور بدعات ہیں یہ سب دشمنان حسین کی ایجاد کردہ رسمیں ہیں۔ ان تمام رسموں سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ شہادت حسین کی وجہ سے کسی دن کو غم کا دن سمجھنا یا کسی مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ شہادت حسین کی وجہ سے محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ سمجھنا، شہادت حسین کی وجہ سے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرنا یا محرم کے مہینے کو نحوست والا مہینہ تصور کرنا یہ بالکل غلط ہے، اسلام میں ناجائز ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شہادت حسین کی وجہ سے محرم کی 10ویں تاریخ غم کی تاریخ کو مان لیا جائے، غم کی تاریخ مان لی جائے اور محرم کا مہینہ غم کا مہینہ مان لیا جائے، اور تو پھر یاد رکھیے کہ شہادت ہی کی وجہ سے ایک محرم الحرام کا دن بھی غم کا دن ہوگا اور اس دن بھی ماتم منانا ہوگا، کیونکہ ایک محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہر اعتبار سے مقام اور مرتبے میں اور فضیلت میں بڑے ہیں، لیکن ایک محرم الحرام کو کوئی بھی جلوس نہیں نکالتا، کوئی ماتم نہیں کرتا، کوئی تعزیہ نہیں بناتا اور کوئی سبیلے نہیں لگواتا، کوئی شربت نہیں بناتا اور کوئی اس دن کو منحوس دن نہیں سمجھتا۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہوتا اور کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو پھر ذوالحجہ کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوتا اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ بھی غم کی تاریخ ہوتی، کیونکہ اس دن مظلومانہ طریقے سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہوتا، کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، منحوس مہینہ ہوتا، تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوتا اور منحوس مہینہ ہوتا، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہوتا، کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، کوئی مہینہ منحوس ہوتا شہادت کی وجہ سے، تو یاد رکھیے عید کے بعد کا جو مہینہ ہے شوال المکرم کا، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، احد کے میدان میں، وہ امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، تمام شہداء کے سردار میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، جتنے بھی شہداء ہوں گے، ان تمام شہداء کے سردار آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن نحوست کا دن ہوتا، ماتم کا دن ہوتا، غم کا دن ہوتا، کوئی مہینہ نحوست کا، ماتم کا، غم کا مہینہ ہوتا، تو پھر شوال المکرم کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوتا، وہ دن بھی ماتم کا دن ہوتا، وہ دن بھی سوگ منانے کا اور غم منانے کا دن ہوتا، لیکن اس دن کوئی سوگ نہیں مناتا، کوئی ماتم نہیں کرتا اور کوئی غم نہیں مناتا۔ کیوں؟
اسلام کے اندر شہادت ایک عظیم نعمت ہے. شہادت کی وجہ سے وہ دن شہادت والا دن نہ تو غم کا ہوتا ہے نہ نحوست کا ہوتا ہے، نہ وہ مہینہ نحوست کا اور غم کا ہوتا ہے. یہ بات مسلمانوں کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دن کو جو غم منایا جاتا ہے اور جو جلوس نکالا جاتا ہے، جو ماتم کیا جاتا ہے، کالا کپڑا پہنا جاتا ہے اور کالا کپڑا پہن کر کے پورے مہینے کے اندر اور اس دن جو غم منایا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، جو دشمنان اسلام ہیں اور جو دشمنان حسین ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان کا طریقہ ہے. اس لیے وہ غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. آپ غور فرمائیں، شریعت میں سوگ منانے کا حکم کتنے دنوں تک ہے؟ اسلام میں صاف صاف مسئلہ ہے. فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال پر عام آدمیوں کے لیے 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اور اگر بیوی ہے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اور اگر بیوی حمل سے ہے تو وضع حمل تک سوگ منانے کی اجازت ہے. عام آدمی کو صرف 3 دن سوگ منانے کی اور غم کرنے کی اجازت ہے. بیوی کو 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل تک اجازت ہے. اس کے علاوہ شریعت میں 3 دن سے زیادہ یا 4 مہینے 10 دن سے زیادہ عورت کے لیے یا وضع حمل تک عورت کے لیے اس سے زیادہ کی اجازت شریعت میں اسلام میں سوگ منانے کی نہیں ہے. یہ صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب اس کے علاوہ ہر سال جو شہادت حسین کے دن سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور تعزیہ بناتے ہیں اور کالا کپڑا پہنتے ہیں اور سینے کو پیٹتے ہیں اور سینہ چاک کرتے ہیں اور زنجیروں سے پورے بدن کو چھلنی کرتے ہیں اور اس طریقے سے غم ماتم مناتے ہیں، یہ بات صاف ثابت ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے یہ عمل. اس لیے مسلمانوں کو ان بدعات اور رسومات سے بچنا چاہیے اور شہادت کی تمنا، آرزو اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ شہادت کی دعا اور تمنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تمام صحابہ نے شہادت کی تمنا کی تھی اور اکثر و بیشتر صحابہ نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں مرنا نصیب فرما. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور شہادت کو مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی نے آپ پر زوردار حملہ کیا، جس کی وجہ سے 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے. تو شہادت کو مدینہ منورہ لا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. تو یہ شہادت عظیم نعمت ہے، یہ کوئی غم کی چیز، یہ کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. قرآن کریم کے اندر شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو شہداء ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے. اور روزی کے علاوہ فرمایا قرآن بیان کر رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ خوش ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان شہداء کو عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے فضل سے جو نعمتیں شہداء کو عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں سے وہ شہداء خوش ہیں، اور جو رشتہ دار
ان کے دوست و احباب اور ان کے چاہنے والے دنیا کی زندگی میں ہیں، ان کے بارے میں بھی شہداء کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں، تاکہ انہیں بھی وہ نعمتیں مل سکیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ شہداء اپنی زندگی میں خوش ہیں اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں مصروف ہے اور مشغول ہے، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے آئیں اور شہید ہو جائیں، کہ ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو، پوری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔